حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے ایک تو یہ سبب ملا کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے متعلقین، اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہوں گے، محتاج ہوں گے، ان کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے کے اندر یہ ماحول بنا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ مال سے نوازتا ہے وہ باہر جا کر دور دور کے لوگوں پہ تو مال خرچ کرتا ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، مقروض ہے، اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتا، وہ باہر جا کر دوسرے لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ اپنے لوگوں پہ خرچ کرے گا، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے گا، ان کے ساتھ تعاون کرے گا، تو پھر یہاں پر نام تو نہیں بنے گا، شہرت تو نہیں ملے گی۔ یہاں واہ واہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، کہیں اور جا کے کرتا ہے، پھر لوگ تعریفیں کرتے ہیں اور اس کی شہرت ہوتی ہے۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ جہاں دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، وہی یہ بھی ضروری ہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھے کہ ان میں سے اگر کوئی محتاج ہے تو اس کا بھی خیال رکھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرنے میں، صدقہ دینے میں دوہرا اجر ملتا ہے۔ دوہرے اجر کا یہ شخص مستحق ہوتا ہے، ایک صدقے کا، فرمایا نمبر 2 صلہ رحمی کا۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں میں یہ سلسلہ بھی جاری رکھنا چاہیے، جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی تھی۔ اگلی بات، اپنے عزیز و قریب رشتہ داروں میں یا کسی اور کے ساتھ تعاون کا جو سلسلہ کوئی شخص قائم رکھتا ہے، بالفرض زندگی کے مراحل میں اگر اس سے کہیں کمی بیشی ہو جائے، وہ آپ کی مخالفت پہ اتر آئے، کسی مسئلے پر آپ کے ساتھ ناراضگی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فرمایا فوری طور پر یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ آئندہ کے لیے میں اس کے ساتھ تعلقات ختم کروں گا، آئندہ کے ساتھ اس کے ساتھ میرے تعلق کا سلسلہ ہو جائے۔ اس نے اگر آپ کی مخالفت کر کے یا کوئی ایسا کام کیا ہے جو ان کی طرف سے غلطی ہے، لیکن آپ تو غلطی نہ کریں کہ میں آئندہ نہ یہ کروں، بلکہ آپ بدستور غلطی کے باوجود، کمی بیشی کے باوجود تعاون کا سلسلہ جاری رکھے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا پر عمل کرے کہ معاف کرے اور درگزر سے کام لے، اور یہی عمل اللہ کے ہاں بہت بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ یہی عمل اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ بھلائی سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے، ہدایت لے کر کے آئے تو ہم بھی اسی انداز سے پیش آئے، ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا ہے، اخلاق کا یہ بھی تقاضا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ کوئی برائی سے پیش آئے، آپ پھر بھی اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے۔